میں نے آپ کی تھوڑی سی ویڈیوز دیکھی ہے یوٹیوب پہ. آپ ہم عورتوں کے لیے ایسے ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہو، بہت زیادہ اندھیرا ہو، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، سبحان اللہ. اور ایک مسیحا آئے اور اس کے ہاتھ میں شمع ہو روشن کی یا کینڈل، اور وہ اس کینڈل کی روشنی سے سارا اندھیرا جو ہے نا ختم کر دے. آپ ویسے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اتنا ہی اعلیٰ مقام دے گا. آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کا گھر جنت میں ایسا ہوگا کہ وہ ایسے ہی روشن ہوگا. بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آمین. خوبصورت نصیحت بھی ہے اس میں اور خوبصورت دعا بھی ہے. اللہ رب العالمین ان بہنوں کے گھروں میں خوشیاں بحال کرنے کا مجھے اور اس چینل کو اور اس چینل کے سپورٹرز کو سبب بنائے. آپ اگر ابھی تک اس چینل کو سپورٹ نہیں کرتے تو کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ان بہنوں کے گھر آباد ہو رہے ہیں. جی ہاں، اب آپ کو آج کا سوال سنانا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم. میں پاکستان سے فوزیہ بول رہی ہوں. فوزیہ، آپ نے میرے پہلے بھی سوالوں کا جواب دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی ایک سوال کا جواب اور دیتے ہیں. ابھی میں نے کسی سے سنا ہے کہ ظہر کی جو سنتے ہیں نا دو دو کر کے الگ الگ پڑھنی چاہیے. 4 سنتے ہیں اور پھر فرض ہوتے ہیں تو سنتے ہیں 2 کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ 4 کر کے پڑھتے آئے ہیں. آپ بتاتے ہیں 2 الگ الگ کر کے پڑھنی ہے یا 4 اکٹھی پڑھنی ہے سنتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یہ چینل بہت سے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے. آپ اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ہمارے چینل پر تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یوٹیوب بتاتا ہے کہ 75% ہمارے چینل کے سبسکرائبر یوٹیوب جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ سبسکرائبر نہیں ہیں. تو آپ اگر ان میں سے ہیں جو اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے. آپ کے سبسکرپشن سے ہمیں تقویت ملے گی، ہمیں اسٹرانگ ہم بنیں گے. یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو دوسروں کو ریکمنڈ کرے گا. تو جہاں سبسکرائب بھی کیجئے ہمیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کیجئے. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں، فوزیہ غالباً نام ہے، پاکستان سے، کہ 2 رکعت کر کے جو ظہر میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے. یہی سوال مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا گیا تھا. ان کا بھی فتویٰ میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. جائز، یہ 4 رکعت پڑھنا جائز ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. والعلماء اختلفوا في صلاة 4 ركعات بتسليم واحدة. علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں انہیں 4 رکعت آپ ایک سلام سے پڑھیں. 2 قول ہیں. قول اول یہ ہے، ایک علماء کا قول یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمل نہیں کیا ہے تو یہ غیر مشروع ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی جو رکعتیں ہیں وہ 4 ایک سلام سے پڑھی ہوں. لم یثبت، یہ قطعی طور پر ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل برعکس یہ فرمایا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر کے ہیں. شیخ ابن باز نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، ایک حدیث میں دن کا بھی لفظ آیا ہے. حالانکہ صحت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے جس میں دن کا لفظ ہے، لیکن صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا تو فضیلت 2 رکعت کرنے کے پڑھنے کی ہے. تنتین 2 کر کے. الوتر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. وطر تو آپ 5 رکعت بھی ایک سلام سے پڑھ سکتی ہیں. اوتر ب9 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وطر پڑھی.
أوتر عليه यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रकातें पढ़ने के बाद 9 के बाद सलाम फेरा है, الصلاة والسلام بسبع और आप अलैहिस्सलाम ने 7 रकात भी वितर पढ़ी है। لم يسلم إلا في الأخيرة ला युसल्लिम इल्ला फिल अखीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रकातें पढ़ने के बाद वितर की बिल्कुल अखीर में 7वीं के बाद ही सलाम फेरा करते थे। السابع أوتر بخمس 5 वितर पढ़ी, जैसे कि मैंने यहाँ आप देख सकते हैं, तो 5 रकात भी आप अलैहिस्सलाम ने एक के बाद दीगरे पढ़ी, और उसमें भी बीच में आप नहीं बैठे, और एक सलाम से ही आपने 5 रकातें वितर की पढ़ी। أوتر بثلاث अवसर भी थलाता, 3 रकात भी बगैर बैठे हुए आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। وهن سردا सरदन यके बाद दीगरे, पहले एक रकात पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। عليه الصلاة والسلام يعني أوتر بثلاث لا يجلس إلا في الثالثة ثم يسلم وأوتر अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात वितर पढ़ी, बीच में नहीं बैठे, 5 रकात पढ़ी, बीच में नहीं बैठे, 7 रकात पढ़ी, बीच में नहीं बैठे। तो आप अलैहिस्सलाम से वितर की नमाजों के बारे में तो ये रिवायत सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े हैं, 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं। بخمس لا يجلس إلا بالخامس أو يسلم وأوتر بسبع لم يجلس إلا بالسابعة ثم سلم आप अलैहिस्सलाम ने 7वीं रकात में ही बैठकर आखिरी तशहुद में फिर उसके बाद सलाम फेरा है। وأوتر بتسع جلس التشهد الأول في الثامنة ولم يسلم ثم قام وأتى بالتاسعة अब आप अलैहिस्सलाम ने जो 9 रकात पढ़ी हैं उसमें आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये रहा कि 8 रकातें पढ़ी, फिर बैठ गए, फिर उसके बाद 9वीं रकात के लिए आप खड़े हो गए और फिर सलाम फेरा। तो 9 रकात वितर पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। وجلس وسلم هذا يسمى وترا وتراً. يجوز الإنسان أن يوتر ب11 ركعة 11 रकात भी आपके लिए जायज़ है अगर आप वितर पढ़ना चाहते हो तो। أو 15 ركعة يسردها سردا आप 15 रकात पढ़ लीजिए, يسمى لأنه فعلا وتر ये वितर है। वितर अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं 15 أو 21 إلى आखिर 21 ये क़यामुल लैल का हिस्सा है, ये रात की नमाज है, और ये क़यामुल लैल मुहद्दिसीन ने और उलमा ने इसको क़यामुल लैल में ज़िक्र किया है, وترا ये वितर की नमाज है। لكن صلاة الشفع लेकिन वो 2 रकात जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं जैसे कि ज़ोहर की नमाज़ें हैं या ईशा में भी हमारे यहाँ 4 रकात पढ़ते हैं लोग, ऐसी सूरत में ثم في حديث آخر قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد तो आप अलैहिस्सलाम ने सलातुल लैल मसना मसना का हुक्म दिया है। يعني ثنتين تصلي في الليل ماشي तन 2 रकात करके आप रात की नमाजें पढ़ें और फिर 1 रकात वितर पढ़ लें ثم إذا خشيت طلوع الفجر توتر بواحد बेरका वाहिदा। अगर आप रात को 2 रकात पढ़ते हैं तो फिर अगर आपको ये इस बात का खदशा हो कि सुबह फजर होने वाली है तो 1 रकात से उसे वितर बना लें। توتر لك ما صليت بعض العلماء والقول الثاني वल الثاني जो दूसरे उलमा का कौल है قال يجوز يصلي 4 ركعات لا يجلس إلا في الرابعة ويسلم بعدها قول الحديث عائشة رضي الله عنها। हज़रत आयशा की एक रिवायत है जिसके बारे में अल्लामा अलबानी ने भी उस पर हुक्म लगाया है। बहरहाल शेख अब्दुल अजीज़ फौज़ान क्या फरमा रहे हैं सुन लीजिए, जो उसके कायलीन हैं कि 4 रकात पढ़ सकते हैं। كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن। आप अलैहिस्सलाम 4 रकात पढ़ा करते थे, हज़रत आयशा फरमाती हैं, और उनकी तूल वो कितनी लंबी हुआ करती थी उनके बारे में आपको क्या पता, आप क्या जाने कि वो कितनी लंबी हुआ करती थी। तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज तवील हुआ करती थी। ثم يصلي 4 रكعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن نعم ثم يوتر ب3 यूतिरु बिसलासा هذه 11 ركعة जी। يعني قالوا ظاهر الحديث أنه يصلي 4 तो यहाँ ये जो हदीस है इसके माने उसकी जो ज़ाहिरी माना है और उसके जो अल्फाज हैं उस पर उलमा गए हैं कि आप अलैहिस्सलाम का अमल 4 रकात पढ़ने का हज़रत आयशा बयान कर रही हैं, जबकि 4 रकात पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक ही सलाम से हो, बल्कि उसका माना और मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैली मसना मसना, ये 2 करके है।
ذكر الأربعة الأولى وأربعة. یہی بات شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی تو شیخ بن باز نے فرمایا کہ نہیں، لا يجوز، اس پہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی دن میں 4 رکعت کر کے نمازیں پڑھے. ظہر کی جو نماز ہے وہ آپ کو افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے. حالانکہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے 4 تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہے اور نماز نہیں ہوئی، بلکہ جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہ خلاف سنت ضرور اس کا عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو سنت کے مطابق کر دے اور ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے اور اس چینل کو فروغ دینے والا بھی بنا دے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی نمازوں کو نماز رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے میری ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.